السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لان ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان افضل ندوی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لان ٹی وی پر ہر ہفتے یعنی جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ درس قرآن کا درس دیا جاتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ درس قرآن کا درس دیا جائے گا۔ آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے جو درس قرآن کا درس دیا گیا تھا، سورہ بقرہ کی چند آیتوں کا درس دیا گیا تھا، یعنی الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک۔ اس ہفتے اس کے بعد جو آیات ہے اس کا درس دیا جائے گا اور آپ کو بتایا جائے گا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، کیا ہمارے لیے احکامات ہے اور کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے اور کن کے لیے بشارت ہے اور کن کے لیے خوشخبری ہے، اس آیات میں آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت سنائی تھی کہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ان کے لیے خوشخبری سنائی گئی تھی کہ یہی لوگ کامیاب ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں۔ آگے کی جو آیتیں آ رہی ہیں وہ کافروں کے سلسلے میں ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ آپ ان لوگوں کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن در حقیقت میں وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن وہ یہ بات سمجھ نہیں رہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے مزید ان کی بیماری کو بڑھا دی۔ ناظرین، ان چند آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کافروں کے سلسلے میں ذکر فرما رہے ہیں اور ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان نہیں لائے تھے ان کے لیے بہت پریشان ہوتے تھے۔ وہ ہر وقت ان کے پیچھے لگے رہتے تھے کہ یہ لوگ کیسے ایمان لے آئیں، یہ لوگ کیسے اللہ سے ڈرنے لگے، یہ لوگ کیسے
بتوں کی عبادت کو چھوڑ دے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے، ہر وقت ان کے پیچھے پڑے رہتے تھے اور ہر وقت ان کے لیے فکر کرتے رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے، بتوں کی پرستش اور اسی طرح گناہ سے بچنے والے بن جائیں اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اسی کڑھن میں اور اسی میں آپ لگے رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ پریشانی دیکھی اور آپ کی کڑھن کو دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے جتنی کوششیں کر لیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے کیوں ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور جب کوئی چیز سل ہو جاتی ہے، پیک ہو جاتی ہے، تو اب اس کے اندر کوئی چیز جا نہیں سکتی ہے اور اس کے اندر سے باہر نکل نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کو جو شرک میں ملوث تھے اور شرک میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور ان کے کانوں کو مہر لگا دی اور ان کے نگاہوں کے سامنے پردہ ڈال دی، اور جب نگاہ کے سامنے پردہ پڑ جائے تو پھر کوئی چیز نظر کہاں آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے اتنا مت کڑھیے، کیونکہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کے نگاہوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ اب نہیں دیکھ سکتے، یہ سچائی کو، یہ حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، ان کے اندر ان کو اچھی چیزیں نظر نہیں آئیں گی، اس لیے آپ ان کے لیے پریشان۔ ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا، تو اس میں بھلا ان کی کیا غلطی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور سامنے پردہ ڈال دیا، تو اب دیکھے گا اور سنے گا کیسے؟ تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ آخر کیوں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ پھر بڑھتے جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح وہ کافر جو ایمان نہیں لائے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور اس کی کتابوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو وہ کفر اور معصیت میں اتنے گر جاتے ہیں، اتنے چلے جاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں زنگ لگ جاتی ہے، اور جب کسی چیز میں زنگ لگ جاتی ہے اور جب وہ تو ان کا دل جو ہے کوئی اچھی بات قبول نہیں کرتا ہے، اور جب وہ قبول نہیں کرتا ہے تو یہ خود اس کی غلطی ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، نعوذ باللہ۔ یعنی انسان خود اپنی کارناموں کی وجہ سے، خود کفر و معصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مہر لگا دی، چونکہ کفر و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو جاتی، ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اور ان کی نگاہیں دنیا کے نظام اور اللہ کی تمام نشانیات کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ تو یہ جب چیزیں ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیتے ہیں، جس سے اور کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مراد ہے۔ اب اس سے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں ہوئی ہیں تو اس میں بھلا انسانوں کی کیا غلطی ہے، اس میں انسان تو مجبور ہے، نہیں، انسان مجبور نہیں ہے، بلکہ انسان نے خود اپنے اوپر یہ چیزیں مسلط کی ہیں۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے، دنیا کی نشانیوں کو اور دنیا کی مشاہدات کو دیکھنا چاہیے، حق کو قبول کرنا چاہیے، سچی بات کو ماننا چاہیے۔ ہمارے سامنے سچی بات آ جاتی ہے پھر بھی ہم نہیں مانتے ہیں، تو یہ اب اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اندھے ہیں اور آپ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں آپ کے سامنے کنواں پڑا اور آپ ادھر جا رہے تھے کہ کسی نے آ کر آپ سے کہا کہ سامنے کنواں ہے، آپ ادھر سے نہ جائیں، آپ رک جائیں، تو وہ بندہ رکنے کے بجائے سامنے یوں ہی چلتے رہتا ہے، مسلسل چلتے رہتا ہے اور جا کر کے وہ اس کنویں کے گڈھے میں گر جاتے ہیں۔ تو اب اس میں غلطی کس کی ہے؟ اس بندے کی جس نے صحیح چیز بتائی، صحیح بات بتائی، یا اس کی کہ خود اس نے ماننے سے انکار کیا؟ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے بیچ نبیوں کو بھیج کر اپنی بات کو ان تک پہنچایا گیا ہے، اور اس کے باوجود بھی نہ ماننا
حقیقت آنے کے بعد، سچی بات آنے کے بعد، سچائی کو جاننے کے بعد، حق کو جاننے کے بعد بھی نہ ماننا، یہ ان کی غلطی ہے جس کی وجہ سے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے، نہ ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے، انہیں ہم جہنم میں ڈالیں گے، ایسے لوگوں کو ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے آپ کو یہ کہتے تھے، مسلمانوں سے یہ کہتے تھے، یعنی جو منافقین تھے یا اسی طرح سے اور بھی کچھ لوگ تھے جو یہ دکھاوا کرتے تھے، جو یہ لوگوں سے ظاہر کرتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، نہ ان کی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، نہ ان کے رسولوں پر ایمان رکھتے تھے، نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے تھے۔ بس لوگوں کو، مسلمان صحابہ کو یوں بتاتے تھے، ان کو دھوکہ دیتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور اس کے ماننے والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ اور اس کے ماننے والوں کو دھوکہ نہیں دے رہا، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ کریں گے جہنم کا، اور جب وہ جہنم کا مزہ چکھے گا تب اسے پتہ چلے گا کہ دھوکہ ہم کس کو دے رہے تھے، اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے یا اس کے ماننے والوں کو دھوکہ دے رہے تھے یا خود کو دھوکہ دے رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے ماننے والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس بات کو وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ وہ کب سمجھیں گے؟ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے اور انہیں جہنم میں ڈال دیں گے، تب وہ اپنے آپ کو سمجھ پائیں گے کہ اصل میں دھوکہ کس کو دے رہے تھے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ منافقین کی دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بربادی ہے، تو یہ چیز جاننے کے باوجود بھی ایسا کرتے تھے کہ ان کی رسوائی اور ذلت دونوں جگہ پہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، چونکہ اللہ تعالیٰ باخبر تھے اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کارناموں کے بارے میں باخبر کر دیتے تھے، جس سے وہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے تھے، تو اس وجہ سے وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتے تھے اور آخرت میں تو رسوائی ہے ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی بیماری میں شدید اضافہ کر دیا ہے۔ یہاں پر بیماری سے مراد کفر و نفاق کی بیماری ہے، جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا منافقین کی علامات میں سے ہے، جس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ یہاں بیماری سے جو مراد لیا جا رہا ہے کہ منافقین جو تھے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے کہ مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر وہ حسد کرتے تھے مسلمانوں سے، اللہ سے اور مسلمانوں کی تمام چیزوں سے وہ اندر ہی اندر حسد کرتے تھے اور وہ نقصان کرنے کے فراق میں رہتے تھے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حسد کو اور بڑھا دیا، اس نفاق کو اور بڑھا دیا کہ وہ اور اندر ہی اندر کھڑتے تھے، یعنی اسلام کی ترقی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ اسلام کی سربلندی عطا فرماتے تھے، اسلام دن بدن بڑھتے ہی جا رہا، تو یہ چیزیں دیکھ کر اور اس کے اندر حسد ہوتی تھی اور نفاق بڑھتا جا رہا تھا، تو یہ بیماری ان کے اندر اور بڑھتی جا رہی تھی، اور جو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ اس کے اندر اصلاح نہیں ہو پا رہی تھی، وہ جھوٹ بولنا، اسی طرح جھوٹ بولنا، کفر و نفاق سے نہ بچنا، یہ بڑھتے ہی جا رہا تھا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بیماری سے جو مراد لے رہے ہیں کہ ہم نے اس کی بیماری میں اضافہ کر دیا، یعنی حسد میں اور کفر و نفاق میں اللہ تعالیٰ نے مزید بڑھا دیا۔ وہ کب کہ اسلام کی دن بدن ترقی ہوتے جا رہی اور مسلمان کامیاب ہوتے جا رہے تھے، یہ چیزیں دیکھ کر ان کے اندر حسد ہوتی تھی، وہ بڑھتے جا رہی تھی، کمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے بارے میں اور منافقین کے بارے میں اور زمین پہ جو فسادات پھیلا رہے ہیں ان کے بارے میں ذکر آئے گا۔ تو انشاءاللہ آپ برابر مستقل آپ ہمارے لون ٹی وی پر قرآن سننے کا اہتمام کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہر ہفتے چند آیتوں کا
درس دیا جائے گا اور اس کے معنی مطلب اور نزول اسباب، اسی طرح سے واقعات، ساری چیزیں بتائی جائیں گی۔ تو آپ لوگ ضرور ہر جمعے کو نماز کے بعد سنا کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، اور دوسروں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے اوپر زندگی گزارنے والا بنا دے، اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والا بنا دے، اور قرآن کریم نے جس چیز سے ہمیں روکا اس سے رکنے والے بن جائیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کو سمجھنے والے اور پڑھنے والے بن جائیں، اور قرآن کریم کو یاد کرنے والے بن جائیں، اور صحیح انداز سے پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔